سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پو پھٹ رہی تھی جب ہم واپس سورا بایا پہنچ گئے۔ عثمان اور کچھ دوسرے لوگ ہمارے انتظار میں سو بھی نہ سکے تھے، لیکن ناسوشن گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ہمارے کمانڈر نے عثمان کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دی تو عثمان کچھ کہے بغیر دوڑ پڑا اور ناسوشن کو جگا کر اسے بتایا کہ پارٹی مشن کی تکمیل کے بعد واپس آ چکی ہے۔ ناسوشن بہت بڑا لیڈر تھا، جرنیل بھی تھا، اور اسے احمد سویکارنو اور سہارتو کے ساتھ بین الاقوامی شہرت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی، لیکن اس کا انداز اللہ کے سپاہیوں جیسا تھا۔ جو ہی اسے ہماری کامیابی کی اطلاع ملی، وہ شب خوابی کے لباس میں باہر آیا اور پارٹی کے ہر آدمی کو گلے لگا کر ملا۔ امریکہ جیسے امیر ملک کے لیے 8 جہازوں کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نقصان کی اہمیت یہ تھی کہ اس قوم نے اس کے ہوائی جہاز تباہ کر دیے ہیں، جن کے پاس ایئر فورس تھی ہی نہیں اور توپیں بھی نہیں تھیں، اور جن کو وہ دھوکہ دے کر اپنے غلام بنانا چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ امریکہ اور برطانیہ کے لیے بہت بڑی چوٹ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ احمد سویکارنو نے اقوام متحدہ کے نمائندوں سے کہا تھا کہ امریکہ نے شہری آبادی پر بم پھینکے ہیں، جس کے جواب میں ہم نے وہ 8 جہاز تباہ کر دیے ہیں جن میں ایک ہوائی جہاز بمباری کرنے آیا تھا۔ اگر آئندہ اس طرح بمباری کی گئی تو ہم اس سے زیادہ نقصان پہنچا کر انتقام لیں گے۔ انڈونیشین حریت پسندوں کی انٹیلی جنس کی رپورٹ یہ تھی کہ اتحادی صلیبیوں کی انٹیلی جنس نے معلوم کر لیا تھا کہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت ناسوشن سورابایا ایک بڑی ہی اہم کانفرنس کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ 2 بم دراصل ناسوشن پر گرائے گئے تھے۔ بم بڑے صحیح وقت پر گرائے گئے تھے، لیکن پائلٹ کو کچھ غلطی لگی اور بم کانفرنس والی جگہ سے دور پانی میں گرے۔ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد۔ اسلام کی آن پر لڑنے والوں کے سروں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ انڈونیشین لیڈروں کا ڈسپلن ملاحظہ فرمائیں۔ ناسوشن کو انٹیلی جنس نے بتایا کہ بم اس پر گرائے گئے تھے تو یوں نہیں ہوا کہ ناسوشن اپنے آپ کوئی بیان جاری کر دیتا اور اپنے جذبات اور انتقامی جذبے کا اظہار کرتا۔ ان کا لیڈر اپنے طور پر کوئی بیان ریڈیو یا اخبار کو نہیں دیتا تھا۔ ہر بات احمد سویکارنو تک پہنچتی اور پھر سرکاری بیان جاری ہوتا تھا۔ ناسوشن تو آیا ہی بہت بڑا آپریشن پلان تیار کرنے کے لیے تھا، لیکن اب اس کی جذباتی حالت یہ تھی کہ وہ بڑا ہی زبردست انتقامی وار کرنے پر تل گیا تھا۔ امریکیوں کے 8 ہوائی جہاز تباہ کر کے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں صرف ایریا کمانڈر شامل کیے گئے اور ہیڈ کوارٹر کے 2 جونیئر کمانڈر بھی شریک ہوئے۔ 2 گھنٹوں کے بعد ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمارا اگلا مشن کیا ہوگا۔ یہ مشن بڑا ہی خطرناک تھا۔ میں نے کہانی کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک گورا ریجمنٹ پر ایک شب خون کا واقعہ ہوا تھا۔ اس میں ان کی 2 پوسٹیں تباہ کی گئی تھی اور ندی کا پل اڑا دیا گیا تھا۔ وہ گورا ریجمنٹ کبھی کی وہاں سے جا چکی تھی اور اب امریکہ کی میرین فورس کی ایک بٹالین آ گئی تھی جس کی نفری 700-800 بتائی گئی تھی۔ یہ بھی اطلاع ملی کہ اس بٹالین کے ساتھ ایمونیشن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جسے مختلف جگہوں پر اس بٹالین نے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بٹالین اس لیے یہاں رکھی گئی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں پر جنگی طاقت کا رعب طاری کیا جائے۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ اس بٹالین کی چیک پوسٹیں سورا بایا تک ہر راستے پر اور اندر بھی قائم کی جائیں گی اور ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جائے گا۔ ناسوشن نے اپنی زبان میں اس گوریلا فورس کو جو وہاں اکٹھی کی گئی تھی بڑا ہی جذباتی اور اشتعال انگیز لیکچر دیا، لیکن اس کی جذباتیت اور اشتعال انگیزی لیکچر تک ہی محدود تھی۔ اس نے پلان سنایا تو وہ ایسا حقیقت پسندانہ تھا جیسا ایک بڑے ہی قابل اور کامیاب جرنیل کا ہوتا ہے۔ یہ مختصراً یوں تھا کہ اس امریکی بٹالین پر رات کے وقت حملہ کرنا تھا اور کوشش یہ کرنی تھی کہ اس کے اسلحے بارود کے ذخیرے پر قبضہ کیا جائے، اور قبضہ ممکن نہ ہو تو اڑا دیا جائے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اقوام متحدہ، جو دراصل امریکہ کا اور صلیبی ممالک کا اپنا ادارہ ہے، انڈونیشینز پر فائر بندی کے لیے وہاں دباؤ ڈال رہا تھا
اور انہیں فائر بندی پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی جنگی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف انڈونیشین لیڈر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اقوام متحدہ کو بتا رہے تھے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسروں کی شرائط ماننے کے بجائے اپنی شرائط دوسروں سے منوائیں۔ ناسوشن کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ بہت بڑا سیاسی لیڈر اور ہیڈ کوارٹر کا بہت بڑا جرنیل تھا۔ اتنے بڑے جرنیل کا اس آپریشن کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے تھا کہ حکم دیتا کہ یہ آپریشن کرنا ہے اور اسے کامیاب بنانا ہے، لیکن وہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ تھا کہ خود اس آپریشن کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دی کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس آئے گا۔ انڈونیشیا میں جنگ آزادی کے دوران بڑے ہی خطرناک گوریلا اور کمانڈو آپریشن ہوئے تھے۔ بہادری کے اور حب الوطنی کے ایسے ایسے مظاہرے ہوئے کہ سننے والے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن کسی بھی آپریشن پر اتنی زیادہ نفری استعمال نہیں کی گئی تھی جتنی اب ناسوشن نے تیار کی تھی۔ یہاں میں کئی بار کہی ہوئی ایک بات پھر دہراؤں گا کہ وہ دشمن کی جنگی طاقت کا رعب ماننے کے بجائے دشمن پر اپنی طاقت کا رعب جمانا چاہتا تھا۔ 200 بڑے ہی تجربہ کار اور منتخب گوریلا مجاہدین باہر سے آئے تھے اور عثمان کے ایریا کے 20 گوریلا مجاہدین اس نفری میں شامل کیے گئے تھے۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں بھی اس فورس میں شامل تھا۔ عاشق علی کے بازو اور ٹانگ کی کمزوری کی وجہ سے اس میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن اس نے ایسی ضد کی کہ اسے شامل کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ وہ 8 ہوائی جہازوں کو تباہ کرنے والی پارٹی کے ساتھ چلا گیا تھا، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے اس آپریشن میں شامل نہ کیا جائے۔ جذبہ دیکھیے کہ جب عاشق علی کو بتایا گیا تھا کہ اسے اس فورس میں شامل نہیں کیا جا رہا تو اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جی میں آتی ہے ایسے ہر گوریلا آپریشن کا ذکر ایسے کروں کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اپنے ہر ساتھی کے جذبہ ایثار کا تذکرہ ذرا ذرا سی تفصیلات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن طوالت کے ڈر سے بات مختصر کرنی پڑتی ہے۔ آج جب اپنے ملک پاکستان کو اس دگرگوں اور افسوسناک حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے انڈونیشین حریت پسند اور ان کے شجاعت کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ جب حب الوطنی کا جذبہ یاد آتا ہے تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک بات کہوں گا، جو کسی کو بری لگے تو اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے پاکستان پر ولندیزیوں کا قبضہ ہو گیا ہو اور امریکہ اور برطانیہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوں کہ ولندیزی پاکستانیوں کو اپنا غلام بنائے رکھیں۔ ناسوشن نے کمانڈروں سے کہا کہ وہ آج شام تک آ جائیں گے اور اس امریکی بٹالین کا کیمپ دیکھ آئیں اور پھر دریا پار جا کر ان کی وہ پوسٹیں دیکھیں جو انہوں نے پل کے ساتھ بنائی ہیں۔ اس حکم پر 5 کمانڈر چلے گئے۔ میں نے یہ علاقہ پہلے دیکھا تھا اس لیے دوبارہ بیان نہیں کروں گا۔ ہم نے اسی جگہ ایک گورا بٹالین کو کمر توڑ نقصان پہنچایا تھا۔ شام کے وقت یہ کمانڈر واپس آ گئے۔ میں گورا بٹالین کا ذکر کر رہا ہوں، اس کی صرف 2 کمپنیاں اس کیمپ میں آئی تھی، لیکن کمانڈروں نے بتایا کہ امریکی بٹالین کی نفری 800 کے قریب ہے اور بیرکیں چونکہ کم ہیں اس لیے باقی نفری کو خیموں میں رکھا گیا ہے۔ کیمپ کے ارد گرد خاردار تار بچھا دی گئی تھی جس کا صرف ایک گیٹ رکھا گیا تھا۔ یہ کیمپ دریا کے کنارے پر تھا۔ بٹالین کی 2 مشین گن پوسٹیں دریا کے دوسرے کنارے پر تھیں۔ ان پوسٹوں کے درمیان وہ پل تھا جسے ہمارے ایک انڈونیشین مجاہد نے اڑا دیا تھا۔ یہ امریکیوں ہی نے مرمت کر کے قابل استعمال بنایا تھا۔ حملے کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ کشتیوں کا انتظام پہلے سے موجود تھا۔ یہ کشتیاں صرف اس آپریشن کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ عثمان کا انتظام تھا کہ اس کی پارٹیوں کے لیے ہر وقت کشتیاں موجود رہیں۔ دریا کے پار صرف 20 آدمیوں نے جانا تھا۔ ان کے ذمے دشمن کی پوسٹیں تھیں، باقی نفری کو دریا کے اپنے کنارے کی طرف رہنا اور کیمپ تک پہنچنا تھا۔ میں اور عاشق بھی ان 20 آدمیوں میں تھے۔ 20 آدمی خاموشی کو برقرار رکھتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچ سکتے تھے، لیکن 200 آدمیوں کو اس طرح بھیجنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے خاصا دشوار کام تھا۔ ان 200 آدمیوں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹولیاں اس طرح گئیں کہ فردن فردر بکھر کر آگے بڑھنے لگیں اور دوسری ٹولیاں ایک دوسرے سے دور دور رہیں۔ یہاں بھی ہمیں رات کی تاریکی کا فائدہ حاصل تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ سارا علاقہ جنگلاتی تھا اور اس میں چٹانیں بھی تھیں اور ہری بھری ٹیکریاں بھی تھیں جن پر درخت تھے اور گھنی جھاڑیاں بھی۔ اس طرح چھپنے کا قدرتی انتظام اچھا خاصا تھا۔ امریکیوں کا کیمپ کشادہ جگہ پر تھا۔ ہمارا کمانڈر عثمان تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گورا ریجمنٹ پر شب خون مارنے ہم گئے
تو عثمان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس طرح مجھے اس علاقے اور علاقے کے خطروں سے واقفیت تھی۔ اب بھی ہمیں توقع تھی کہ گشتی سنتری ضرور ملیں گے۔ یہ تو ہر فوج کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ہم کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر گئے، اگلے کنارے پر جا کر پارٹی کو بکھیر دیا، لیکن یہ بکھیرنا بھی ایک ترتیب اور تنظیم کے مطابق تھا۔ ہر مجاہد اپنی ذمہ داری سے واقف تھا۔ اس طرح بکھر کر ہم آگے بڑھتے گئے۔ میں، عاشق اور عثمان اکٹھے تھے۔ آگے جا کر ہم چٹانوں اور ٹیکریوں میں پہنچے تو نہ جانے ایسا کیوں ہو گیا کہ میں عثمان اور عاشق سے چند قدم آگے نکل گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے یہ دونوں ساتھی مجھ سے کتنے قدم پیچھے ہیں، اور انہیں میرا علم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ آگے ایسے درخت آ گئے جو بہت ہی کم اونچے تھے اور ان کی شاخیں زمین سے تھوڑی ہی اوپر تھیں۔ انہیں ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا۔ خاصا آگے جا کر میں ایک ٹیکری سے مڑا تو قریب سے ہی آواز آئی، ہالٹ! یہ سنتری کی آواز تھی۔ ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ رات کا سنتری کسی کو اپنے علاقے میں دیکھے تو اسے ہالٹ کہتا ہے، اور پھر اسے اچھی طرح دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا، دو سائے میرے قریب ہی کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے۔ وہ گشتی سنتری تھے۔ انہوں نے انگریزی زبان میں پوچھا، کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے فوراً سوچ لیا کہ انگریزی نہیں بولوں گا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں انڈونیشین نہیں تھا۔ سوچا کہ ان امریکیوں کو یقیناً پتا ہوگا کہ انڈین آرمی کے ہزاروں مسلمان بھگوڑے ہو کر انڈونیشین حریت پسندوں سے جا ملے ہیں۔ یہ مجھے پکڑ لیں گے اور انگریزوں کے حوالے کر دیں گے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئے۔ عثمان اور عاشق علی میرے پیچھے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کی آوازیں سن ہی لی ہوں گی اور وہ دبک گئے ہوں گے۔ اللہ نے میری یہ مدد کی کہ دماغ میں بڑی اچھی ترکیب آ گئی۔ میں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ اس رات میرے پاس اسٹین گن تھی جس کا سلنگ میں نے کندھے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ دونوں میرے اتنا قریب آ گئے کہ اپنا منہ میرے منہ کے قریب لا کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ بائیں طرف ہو گیا اور وہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے مڑ گئے۔ میری ترکیب یہ تھی کہ ان کی پیٹھیں عثمان اور عاشق کی طرف ہو جائیں۔ وہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، انڈین؟ میں نے سر ہلا کر اقرار کیا کہ میں انڈین ہوں۔ دوسرے نے انگریزی میں پوچھا، انگریزی جانتے ہو؟ میں نے سر ہلا کر انکار کیا۔ ایک نے جھپٹا مار کر میرے کندھے سے اسٹین گن اتار لی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ امریکی سپاہی اردو نہیں جانتے۔ پیچھے آؤ بھائیو، میں نے ذرا اونچی آواز میں عثمان اور عاشق سے کہا۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ انڈین! ایک سنتری نے میرے سینے پر گھونسے مارتے ہوئے کہا، انگلش، اسپیک انگلش! میں نے اسٹین گن کی میگزینیں بھی انہیں دے دیں اور جھولے میں دو گرنیڈ تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے، اور پھر اشاروں میں بتانا شروع کر دیا کہ میں ان کی زبان نہیں جانتا۔ میں دراصل انہیں اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے اوٹ پٹانگ اشارے کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور زور سے اس طرح گھمایا کہ میری پیٹھ ان کی طرف ہو گئی۔ پیچھے سے اس نے مجھے بڑی زور سے لات ماری۔ میں منہ کے بل آگے جا پڑا۔ میں جتنی دیر میں اٹھا اتنی دیر میں ان دونوں امریکیوں کے سینوں میں خنجر اتر چکے تھے۔ میری چال کامیاب رہی تھی۔ ان امریکیوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کا پالا تربیت یافتہ گوریلوں سے پڑ گیا ہے۔ گوریلوں کا وار اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اپنی پاک فوج میں جا کر دیکھیں، ایک تجربہ کار فوجی بھی اس طرح وار نہیں کر سکتا جس طرح ایک کم تجربہ کار کمانڈو کر سکتا ہے۔ مجھے عاشق کے متعلق ڈر تھا کہ اس کا ایک بازو کمزور تھا جسے وہ ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ حملہ اس طرح ہوا کہ عثمان اور عاشق نے ان سنتریوں کو اس طریقے سے نہیں پکڑا تھا کہ پیچھے سے ان کی گردنوں میں بازو ڈال کر دبا دیتے اور پھر پیٹ اور سینے میں خنجر مارتے۔ اس کے بجائے انہوں نے یوں کیا کہ پیچھے سے انہیں کندھے پر اوپر سے نیچے کو خنجر مارا جو ہسلی اور کندھے کے درمیان سے گزر کر پھیپڑوں میں چلا گیا۔ عثمان کے لیے یہ طریقہ ٹھیک تھا۔ اس کا بایاں بازو بالکل ٹھیک تھا، اس لیے اس نے بائیں ہاتھ میں خنجر لے کر مارا تھا۔ دونوں سنتری یہ وار اپنے جسموں میں لے کر پیچھے کو مڑے تو میرے ساتھیوں نے خنجر سینوں میں گھونپ دیے۔ دونوں سنتریوں کی ہلکی ہلکی آوازیں نکلیں اور وہ پاؤں پر کھڑے رہے، لیکن تیسری بار خنجر کھا کر دونوں آہستہ آہستہ گرنے لگے۔ وہ جب گر پڑے تو عثمان نے دونوں کی شہ رگ کاٹ دی تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائیں۔ میں نے اپنی اسٹین گن اور جھولا لے لیا جس میں دو گرنیڈ تھے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، ہم نے وہ بھی لے لیں اور ان کا ایمونیشن بھی لے لیا۔ عثمان نے کہا کہ ان کی گھڑیاں اتار لو، جو ہم نے اتار لیں۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا جسے اللہ کی مدد سے ہم نے جلد ہی راستے سے ہٹا لیا۔ گوریلا اور کمانڈو ایکشن میں سنتری، خصوصاً گشتی سنتری، بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی کو اپنا مشن شروع کرنے سے پہلے 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا
کیونکہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف 200 آدمیوں کو کیمپ تک پہنچنا تھا۔ ان کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ انہیں ایک اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ اشارہ تھا روشنی راؤنڈ۔ پہلا ہی روشنی راؤنڈ فائر ہونے پر انہوں نے اپنا ایکشن شروع کر دینا تھا، لیکن یہ راؤنڈ ہماری پارٹی نے فائر نہیں کرنا تھا۔ نہ ہمارے پاس روشنی راؤنڈ ہوتے تھے اور نہ ہی راؤنڈ فائر کرنے والے پستول۔ یہ روشنی راؤنڈ دشمن نے ہی فائر کرنا تھا۔ ہم نے پوسٹ پر ایک خاص طریقے سے حملہ کرنا تھا اور پوسٹ والوں نے پہلا کام یہ کرنا تھا کہ روشنی راؤنڈ فائر کریں گے۔ یہ اشارہ ملتے ہی ہمارے 200 ساتھیوں نے اپنا ایکشن شروع کر دینا تھا۔ انتظار والی جگہ پر پہنچے تو عثمان نے منہ سے مینڈک کی آواز نکالی۔ ہم وہیں رک گئے اور عثمان اپنی پارٹی کے ہر مجاہد کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وقت بہت تھا، 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ عثمان خاصا وقت لگا کر واپس آ گیا۔ تمام آدمی اپنی اپنی جگہ پہنچ چکے تھے۔ ہم بار بار گھڑیاں دیکھنے لگے۔ ہمارے پاس ریڈیم والی گھڑیاں تھیں جن کا وقت رات کی تاریکی میں نظر آتا تھا۔ خدا خدا کر کے پورے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ہم اٹھے اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ اندھیرے میں بھی دشمن کی پوسٹیں نظر آنے لگیں۔ دونوں پوسٹیں دریا کے کنارے پر تھیں اور یہ کنارے ریتلے نہیں تھے بلکہ بڑی مضبوط مٹی اور چٹانوں جیسے پتھروں کے تھے، اور ان کے ساتھ مشین گن پوسٹیں بنی ہوئی تھیں۔ ہم سمجھ نہ سکے کہ گورا ریجمنٹ نے بھی یہی پوسٹیں بنائی تھیں اور امریکیوں نے بھی وہی جگہ موزوں سمجھی۔ غالباً وہ پل کو اپنے قبضے میں اور اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جب سے امریکی بٹالین آئی تھی اس نے پل کو فوجی مقاصد کے لیے ریزرو کر لیا تھا اور شہریوں کو اس پل سے لا تعلق کر دیا تھا۔ شہری بڑی دور کا چکر کاٹ کر ایک اور پل سے آتے جاتے تھے۔ یوں تو ہر انڈونیشین جوان شجاعت میں اپنی مثال آپ ہی تھا، لیکن ہماری پارٹی کے 2 انڈونیشین غیر معمولی طور پر بہادر اور دلیر تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ دونوں اپنے مشن پر روانہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ دریا کے کنارے رینگتے ہوئے پوسٹوں تک پہنچنا تھا اور پوسٹوں کے اندر گرنیڈ پھینکنے تھے، اور پھر ہم نے ہلہ بولنا تھا۔ دونوں پوسٹوں میں نفری 15 16 جوانوں کی تھی۔ دونوں پوسٹوں میں 2 بڑی مشین گنیں تھیں، باقی سب رائفلیں، ہلکی مشین گنیں اور اسٹین گنیں تھیں۔ گرنیڈوں کا اسٹاک تو لازماً ہوگا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پوسٹیں آگ اگلنے والی چٹانیں تھیں۔ ان پر سامنے سے کھلا حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے جن 2 انڈونیشین حریت پسندوں کی شجاعت کا ذکر کیا ہے وہ اپنے مشن پر چلے گئے تھے۔ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن تصور کی آنکھ سے وہ دریا کے کنارے کنارے پیٹ اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے، دیکھا تھا۔ ایسے مشن میں وہی کامیاب ہو سکتے ہیں جو یہ حقیقت قبول کر کے آگے جاتے ہیں کہ زندہ واپس نہیں آنا۔ انتظار کا ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہوا جا رہا تھا۔ آخر دونوں پوسٹوں کے اندر ایک ایک گرنیڈ کا دھماکہ ہوا۔ یہ گرنیڈ ہمارے ان 2 جری اور بے خوف انڈونیشین جوانوں نے پیچھے سے پوسٹ کے قریب جا کر اندر پھینکے تھے، جن کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ان گرنیڈوں نے پوسٹ کے اندر کی آدھی سے زیادہ نفری کو ہلاک اور شدید زخمی کر دیا ہوگا۔ پھر بھی دونوں پوسٹوں سے مشین گن کا فائر شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پوسٹ سے روشنی راؤنڈ فائر ہوا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوسٹوں کے اندر ابھی کچھ جوان زندہ ہیں۔ مشین گنوں کی نالیوں سے گولیاں نکلتی تھیں تو وہاں شرارے پیدا کرتی تھیں جن سے ان کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ ہم سب پلان کے مطابق چٹانوں اور ٹیکریوں کی اوٹ میں آگے بڑھے۔ اتنے میں دونوں پوسٹوں میں ایک ایک گرنیڈ اور پھٹا اور پھر پوسٹیں خاموش ہو گئیں۔ ہم نے دریا کے کنارے جا پوزیشنیں لیں۔ ہم جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ سب کام ہمارے پلان کے مطابق ہو رہے تھے۔ پوسٹوں میں گرنیڈوں کے دھماکوں اور مشین گنوں کے فائر سے دریا کے پار امریکی بٹالین جاگ اٹھی اور وہاں ہڑبونگ برپا ہو گئی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس بٹالین کی ایک کمپنی پوسٹوں کی طرف آئی یا 2 کمپنیاں۔ وہ جتنی نفری بھی تھی ہم اس کے منتظر تھے۔ پل پر امریکی میرین فورس کی خاصی نفری دوڑتی نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا جو پوسٹوں کی طرف امڈا آ رہا تھا۔ ہم کنارے پر منتظر بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ ہجوم خاصا زیادہ ہو گیا ہے تو ہم نے اپنی گنوں کے منہ کھول دیے۔ میرے کچھ ساتھی پل سے آگے کنارے پر پوزیشنیں لیے ہوئے تھے۔ دونوں طرفوں سے فائر کھلا تو امریکی ہجوم میں بھگدڑ مچ گئی۔ چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اس ہجوم میں سے کچھ لوگ آگے کی طرف دوڑے اور کچھ واپس دوڑ پڑے۔ ہم نے فائر جاری رکھا۔ پوری بٹالین اور اس کے افسروں کی توجہ پوسٹوں کی طرف ہو گئی اور پل پر آنے والوں پر جو فائرنگ ہوئی اس نے سب کی توجہ اپنی طرف کر لی۔
وہاں بجلی کی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ قصبوں اور شہروں میں بجلی کی روشنی ٹھیک ٹھاک سب کو ملتی تھی، لیکن فوجیوں کی بیرکیں بجلی سے محروم تھیں۔ امریکیوں نے اس قدر روشنی راؤنڈ فائر کر دیے کہ درختوں اور گھاس کا پتا پتا نظر آنے لگا۔ ہمارے 200 مجاہدین نے اس ہڑبونگ اور بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیمپ کے ارد گرد جو تار بچھائی گئی تھی وہ کئی جگہوں سے کاٹ دی اور کیمپ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے عقب سے امریکیوں پر فائر کھول دیا۔ وہ خیموں اور بارکوں کی آڑ سے فائر کرتے تھے۔ امریکہ کی میرین فورس اس وقت بھی شہرت یافتہ تھی اور آج بھی اس کی شہرت ویسی ہی ہے۔ بعض لوگ اسے کریک فورس بھی کہتے ہیں، مگر اس کریک فورس کے لیے مجاہدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ جم کر لڑنے کے لیے بٹالین کو منظم کرنا محال ہو گیا تھا۔ انڈونیشین حریت پسندوں کا یہ شب خون بڑا ہی کارگر اور امریکیوں کے لیے ظالمانہ تھا۔ گوریلا کمانڈروں کو کیمپ کے نقشوں پر بتا دیا گیا تھا کہ اسلحہ اور ایمونیشن کا اسٹور کہاں ہے۔ اس کے لیے الگ پارٹی تھی جسے اس کا کمانڈر وہاں لے گیا۔ وہ ایک بارک تھی جس کے دروازے لوہے کے تھے اور ان پر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ اس بارک میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان۔ امریکی سمجھ گئے تھے کہ یہ گوریلوں کا شب خون ہے۔ پوری ایک کمپنی نے اسلحہ بارود کے اسٹوروں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ انڈونیشین گوریلوں نے ان پر فائر کیا، مگر امریکیوں کا فائر بھی کچھ کم کارگر نہیں تھا۔ امریکیوں کی کوشش تھی کہ ان اسٹوروں تک گوریلے نہ پہنچے، اور اگر وہ اسلحہ اور ایمونیشن اٹھا کر لے جائیں گے تو انہی کے خلاف استعمال کریں گے۔ ایک جگہ بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، ان گاڑیوں کی چابیاں تو ان کے ساتھ نہیں تھیں کہ گوریلے ان کو چلا کر لے جاتے۔ ایک مجاہد نے یہ کمال کر دکھایا کہ ایک بڑے ٹرک کا سٹارٹنگ سوئچ توڑ کر تار ملا دیے اور ٹرک سٹارٹ کر لیا۔ گوریلوں میں کچھ ڈرائیور بھی تھے۔ اس ڈرائیور نے اپنی زبان میں پکار پکار کر کہا کہ جو ساتھی گاڑیاں چلا سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ 4 انڈونیشین آ گئے۔ اس نے 4 ٹرک سٹارٹ کر دیے اور انڈونیشین گوریلے یہ ٹرک لے گئے۔ پلان کے مطابق گوریلے زیادہ دیر نہیں رکے، انہیں صرف آدھے گھنٹہ وقت دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے نکلنا تھا، چنانچہ وہ فردن فردن وہاں سے نکلے اور جنگل میں غائب ہوتے گئے۔ ہمارا مشن ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے کمانڈر عثمان نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہم دریا کی طرف چلے گئے، جہاں کشتیاں ہماری منتظر تھیں۔ ہم کشتیوں میں بیٹھے اور ملاحوں نے ہمیں دوسرے کناروں تک پہنچا دیا۔ ہمارا کوئی ایک بھی ساتھی شہید یا زخمی نہیں ہوا۔ ہماری پارٹی سب سے پہلے سورابایا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ کیمپ پر حملہ کرنے والی پارٹی کچھ دیر کے بعد واپس آئی۔ وہ ساری پارٹیاں امریکیوں کے ٹرکوں پر آئی تھیں، اسی لیے دیر سے پہنچی تھیں، کیونکہ جس علاقے سے وہ گزر کر آئی تھیں اس علاقے میں ٹرک مشکل ہی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر بھی وہ ٹرک لے کر ہی آئے۔ وہ پارٹیاں اسلحہ اور ایمونیشن کے اسٹوروں تک نہیں پہنچ سکی تھیں، لیکن 4 ٹرک لے آئی تھیں۔ گوریلوں کی اس 200 نفری میں سے 15 جوان شہید ہو گئے تھے اور زخمی 30 کے لگ بھگ تھے۔ لاشیں تو نہ اٹھائی جا سکیں، زخمیوں کو ساتھ لے آئے۔ اگلے روز انڈونیشین انٹیلی جنس نے اطلاع دی کہ امریکی میرین بٹالین کے تقریباً 500 جوان مارے گئے ہیں، جن میں 3 افسر بھی شامل تھے۔ زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اس لحاظ سے ہمارا آپریشن 100% کامیاب ہوا تھا۔ اس اتنی بڑی نفری کا شب خون کسی اور مقصد کے لیے مارا گیا تھا۔ میں یہ مقصد پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور برطانیہ پر ایسا وار کیا جائے کہ وہ اس خوش فہمی سے نکل آئیں کہ انڈونیشین مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور جلد یا بدیر ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ناسوشن نے ہم سب کو اکٹھا کر کے خراج تحسین پیش کیا تھا، اور یہ اس کے الفاظ تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اقوام متحدہ، امریکہ اور برطانیہ ہمارے مستقبل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیا کریں گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 8 لڑاکا بمبار ہوائی جہازوں کا نقصان امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں، مگر یہ نقصان ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا جنہیں امریکہ بہت کمزور سمجھتا تھا۔ ناسوشن اسی روز واپس جکارتہ چلا گیا۔ دوسرے افراد کی جو مختلف گوریلا پارٹیاں آئی تھیں وہ بھی چلی گئیں۔ عثمان بہت ہی خوش تھا کہ اس کی عزت بڑھ گئی ہے اور کامیابی کا صحرا اس کے ہیڈ کوارٹر کے سر ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میری اس داستان یا سفر نامے یا آپ بیتی کا یہ حصہ سامعین کرام پسند کر بھی رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں اس حصے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں یہ داستان سننے والوں کو چسکے کی خاطر نہیں سنا رہا۔ آج دیکھ لیں کہ صلیبی اقوام کس بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، اور بعض اسلامی ممالک کو انہوں نے اپنی فریب کارانہ چالوں سے غلام بھی بنا لیا ہے۔
انہوں نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ کمیونزم کے بعد ہمیں اسلام سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلم اقوام میں اسلام کی بیخ کنی کر رہی ہیں۔ عرب وہ مقدس خطہ ارض ہے جہاں سے اللہ کا یہ عظیم دین جلوہ افروز ہوا تھا، مگر آج یہ خطہ امریکہ کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے۔ اس خطے پر یہودیوں کا آسیب طاری ہو چکا ہے۔ اگر آج مسلمان انڈونیشین حریت پسندوں والا جذبہ اور ملی غیرت اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان صلیبی اقوام کو ہیبت ناک جنگی طاقت سے مقابلے سے ہرایا جا سکتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی قوت ہے جسے کمزور کرنا ہے۔ اگر ہم مسلمان یہ عقیدہ اپنے دل پر نقش کر لیں کہ اسلام واقعی ایک قوت ہے اور ہماری طاقت اسلام ہی ہے، تو اسلام کا بول بالا ہو سکتا ہے اور ہم صلیبی اقوام کو نیچا دکھا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ انڈونیشی حریت پسندوں نے امریکہ اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتوں کا منہ پھیر دیا تھا۔ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈونیشین حریت پسندوں کی اصل قوت کیا تھی۔ اسلام، اتحاد، لیڈروں کا خلوص اور ایک مقدس نصب العین۔ نہ کوئی سیاسی گروہ تھا، نہ کوئی مذہبی فرقہ تھا، سب مسلمان تھے اور حریت پسند۔ میں آج اس داستان کو لپیٹ اور سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے شجاعت اور حب الوطنی کی دیوانگی کے چند ایک واقعات سنائے ہیں جن کا میں عینی شاہد ہوں۔ جنگ آزادی کے دوران انڈونیشیا میں معجزہ نما کارنامے ہوئے تھے۔ عالم اسلام ان سے بے خبر رہا اور ساری دنیا بھی بے خبر رہی۔ وجہ یہ تھی کہ انڈونیشیا والوں کے پاس ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ تمام تر عالمی میڈیا اور ذرائع ابلاغ یعنی اخبار، رسالے اور ریڈیو وغیرہ امریکیوں اور انگریزوں کے ہاتھوں میں تھے۔ ساری دنیا برطانیہ کے نشریاتی ادارے BBC اور وائس آف امریکہ کو سنتی تھی۔ جرمنی اور فرانس کے نشریاتی ادارے اور خبر رساں ایجنسیاں بھی امریکہ اور برطانیہ کی طرح انڈونیشیا کے حریت پسندوں کا بلیک آؤٹ کرتی تھیں اور امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں کو خراج تحسین پیش کرتی تھیں کہ یہ فوجیں انڈونیشیا سے بدامنی ختم کر رہی ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ انڈین آرمی کے بے شمار مسلمان جوان انڈونیشی حریت پسندوں سے جا ملے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی ملیں تو وہ آپ کو ان واقعات سے کہیں زیادہ حیران کن واقعات سنائے گا جو میں سنا چکا ہوں، لیکن دنیا والوں کو ان کی خبر نہ ملی۔ میں نے بے شمار واقعات سنے تھے لیکن ان سب کو اپنی داستان میں شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایسا صرف ایک واقعہ سناؤں گا۔ یہ واقعہ سنانے والا انڈین آرمی کا ایک مسلمان فوجی تھا۔ ناسوشن کانفرنس کے موقع پر 200 نفری کی جو گوریلا فورس آئی تھی، ان میں 20 انڈین آرمی کے بھگوڑے مسلمان بھی تھے۔ اتفاق دیکھیے کہ ان میں ایک لانس نائک جمیل تھا جو میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا۔ جمیل کے ساتھ میری ملاقات 1.5-2 سال پہلے کوالالمپور میں ہوئی تھی۔ وہ اس گاؤں کا رہنے والا تھا جس گاؤں میں واجدہ بیائی گئی تھی۔ آصف اس کا خامن تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ آصف کو نہیں بھولے ہوں گے۔ وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا اور میں نے برما فرنٹ سے اسے ایسی زخمی حالت میں اٹھایا اور پیچھے بھجوایا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھیں۔ آپ یہ واقعہ اسی داستان کے شروع میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور جمیل نے آصف اور واجدہ کی جو باتیں مجھے سنائی تھیں وہ بھی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ جمیل میرے پاس 2-3 راتیں رہا تھا اور ہم پوری پوری رات بیٹھے باتیں کیا کرتے رہتے تھے، اور وہ جب انڈونیشیا میں آیا تو اسے ایک دور دراز علاقے کی پارٹی میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے کچھ مشن سنائے۔ وہ سنانے کی ضرورت نہیں، وہ ان واقعات سے ملتے جلتے ہیں جن میں سے میں آپ کو پہلے کچھ سنا چکا ہوں۔ اس نے 3 مہینے پہلے کا ایک مشن سنایا تو میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پہلے کسی قسط میں سنایا ہے کہ میرین فورس امریکہ کے بحری جہازوں میں آئی تھی، اور جنگی بحری جہاز تھے جو بڑے ہی قیمتی اور سمندری جنگ میں بڑے کارآمد اور دہشت ناک ہوتے ہیں۔ جمیل نے سنایا کہ 3 مہینے پہلے جب انڈونیشین لیڈروں کو فائر بندی پر آمادہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ نے سفارتی سطح پر زور دینا شروع کر دیا، تو دوسری طرف اتحادیوں نے اپنی جنگی کارروائیاں تیز کر دیں تاکہ انڈونیشین لیڈروں کو خوفزدہ کیا جا سکے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، انڈونیشین لیڈروں نے بڑی زبردست جوابی کارروائیوں کا پروگرام بنا لیا۔ امریکہ کے یہ بحری جنگی جہاز انڈونیشیا کے ایک جزیرے بالی کے ساحل پر لنگر انداز تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے دور دور لنگر انداز کیا گیا تھا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ ساحل سے کچھ دور لنگر انداز تھا۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ ان بحری جہازوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ انڈونیشیا والوں کے پاس ایئر فورس تو تھی ہی نہیں، نہ ان کے پاس بحری طاقت تھی۔ انڈونیشین لیڈروں نے ہیڈ کوارٹر میں یہ پلان بنایا کہ ان بحری جہازوں میں سے ایک تباہ کر کے ڈبو دیا جائے،
یہ کام انسانوں نے کرنا تھا اور بظاہر یہ کام مشکل تھا، ناممکن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ چند ایک تیراک چنے گئے، جمیل نے بھی اپنا نام دے دیا۔ وہ اپنی بٹالین میں تیراکی کے مقابلوں میں شامل ہوا کرتا تھا۔ آخر 4 تیراک منتخب کیے گئے جن میں ایک جمیل بھی تھا۔ ان چاروں کو سمندر میں کشتیوں پر لے جا کر بار بار اتارا گیا اور خوب مشق کروائی گئی۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ بحری جہاز کو کس طرح تباہ کرنا ہے۔ آخر ایک روز ایک بادبانی کشتی میں چاروں کو بٹھایا گیا۔ وقت رات کا تھا۔ انہیں وہ لباس پہنایا گیا جس کے ساتھ آکسیجن سلنڈر بھی ہوتا ہے، اور تیراک کے سر اور منہ پر ماسک چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھوں کے آگے شیشے ہوتے ہیں اور سلنڈر سے آکسیجن اس ماسک میں جاتی رہتی ہے، اور تیراک خاصی دیر سمندر میں رہ سکتا ہے۔ انہیں موٹر بوٹ یا لانچ میں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن رات کے وقت اس کے انجن کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دور سے سنائی دیتی ہے، اور اگر یہ استعمال کی جاتی تو بحری جہاز والے دور سے معلوم کر لیتے اور اسے پکڑ سکتے تھے۔ بادبانی کشتی کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ انہیں بارودی سرنگیں دی گئیں۔ یہ مقناطیسی سرنگیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسی بارودی سرنگ بحری جہاز کے نیچے یعنی اس حصے کے ساتھ چپکا دی جائے جو پانی میں ہوتا ہے تو مقناطیس کی وجہ سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کا وقت سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جو تیراک یہ سرنگ کسی بحری جہاز کے نیچے چپکاتا ہے وہ اتنا وقت سیٹ کرتا ہے کہ خود وہاں سے دور کسی محفوظ مقام تک جا سکے۔ سمندر کے اس تھوڑے سے حصے میں جہاں وہ بحری جہاز ساحل سے دور دوسرے جہازوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس زمانے میں شارک مچھلیاں بھی ہوتی تھیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ شارک مچھلی کس قدر خونخوار ہوتی ہے۔ یہ ویل مچھلی کی تک پر حملہ کر دیتی ہے۔ ان چاروں تیراکوں کو معلوم تھا کہ وہاں شارک مچھلیوں کا خطرہ ہے، پھر بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور کہا کہ سرنگ جہاز کے ساتھ لگ جائے، پھر وہ مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ رات کے وقت ان چاروں کو بادبانی کشتی میں بٹھا کر اور سرنگیں دے کر اللہ حافظ کہہ دیا گیا۔ کشتی دور کا چکر کاٹ کر مطلوبہ مقام تک پہنچی اور بادبان لپیٹ لیے گئے۔ کشتی کو بحری جہاز کے قریب نہیں لانا تھا بلکہ دور کھڑا کرنا تھا۔ چاروں تیراک ایک ایک سرنگ اپنے جسموں سے باندھ کر کشتی سے اترے۔ وہاں سے بحری جہاز کم و بیش 1 میل دور تھا۔ جمیل نے بتایا کہ رات کے وقت وہ سائے کی طرح صاف نظر آ رہا تھا۔ چاروں تیراک دیے گئے ٹارگٹ کی طرف تیرنے لگے۔ جب وہ بحری جہاز کے قریب پہنچے تو ڈبکی لگا گئے، اور عین اس وقت انہیں پتا چلا کہ ایک شارک مچھلی ان کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ انہوں نے پرواہ نہ کی اور سمندر کے اندر اندر تیرتے ہوئے بحری جہاز تک پہنچ گئے اور سرنگیں ان جگہوں پر چپکا دیں جو انہیں پہلے ہی سمجھا دی گئی تھیں۔ بحری جہاز کی ایک میگزین ہوتی ہے جس میں گولہ بارود سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ پھٹ جائے تو بحری جہاز 2 ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے یا فوراً ڈوب جاتا ہے۔ ایک سرنگ میگزین کے مقام پر چپکائی گئی۔ انہوں نے پانی کے نیچے نیچے ٹائم سیٹ کر لیا جو وہ اندھیرے میں کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے اور لمبے بحری جہاز کے ساتھ 4 مقناطیسی سرنگیں چپک گئیں اور جہاز والوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ چاروں سمندر کے نیچے نیچے واپس تیرنے لگے۔ جمیل نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ تیرنے والے نے اس کا ایک بازو پکڑ لیا ہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ وہ انڈونیشین جمیل کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ رہا تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی چیز اسے پیچھے کو کھینچ رہی ہے۔ پھر اس انڈونیشین کا ہاتھ جمیل کے بازو سے اکھڑ گیا۔ جمیل نے کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا کہ اس بدقسمت انڈونیشین کو شارک نے پکڑ لیا تھا۔ وہ کشتی تک پہنچ گئے اور ملاحوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں کشتی میں سوار کروایا، لیکن اب وہ 4 نہیں بلکہ 3 تھے۔ وہاں پر وہ اپنے اس ساتھی کو پکار نہیں سکتے تھے، وہ تو سمندر سے ابھرا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتے تھے کیونکہ سرنگیں پھٹنے میں تھوڑا سا ہی وقت باقی تھا۔ اس صورت میں کشتی دور سے نظر آ سکتی تھی۔ آخر وہ چل پڑے۔ جمیل کو پورا پورا یقین تھا کہ ان کے اس ساتھی کو شارک مچھلی لے گئی ہے۔ کشتی جب خاصی دور نکل گئی تو سمندر میں اس قدر زوردار دھماکہ ہوا کہ سمندر کی ایک لہر چند سیکنڈ کے بعد کشتی سے آ ٹکرائی۔ کشتی ڈول گئی۔ ان حریت پسندوں نے بحری جہاز کی طرف دیکھا۔ جہاز کو آگ لگ گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ میگزین پھٹ گئی تھی اور ایک سرنگ اس جگہ لگائی گئی تھی جہاں بحری جہاز کے تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس جہاز کو اب ڈوبنا ہی تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ضرب تھی جو امریکہ کے سر پر پڑی، اور امریکہ والے یقیناً مان گئے ہوں گے کہ انڈونیشین مسلمانوں کو دبا لینا ممکن نہیں۔ اس بحری جہاز کو ڈبونے کا مقصد بھی یہی تھا۔ امریکہ کی میرین بٹالین کے کیمپ پر شب خون مارنے کے 15 دن بعد یوں ہوا جیسے اچانک اس سارے منظر پر ایک پردہ گر پڑا ہو۔
اور اب جو پردہ اٹھا تو کوئی اور ہی منظر سامنے آ گیا۔ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تھا، تاریخ تھی 27 دسمبر 1949۔ دنیا ہی بدل گئی۔ میں یہ بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے کس طرح خوشیاں منائیں اور کس طرح جشن برپا کیے گئے۔ ہم جو انڈین آرمی کے بھگوڑے ہو کر ان کے پاس گئے تھے، ان کے لیے فرشتے بن گئے۔ ہمیں وہ اس طرح گلے سے لگاتے اور دباتے تھے جیسے پسلیاں ہی توڑ ڈالیں گے۔ بڑی عمر کی عورتیں ہمارے سر اور ماتھے چومتی تھیں۔ ہر کسی کے چہرے پر آزادی کی خوشی کا جلال تھا۔ بڑی عمر کے آدمیوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خوشی کی انتہا کے آنسو تھے، لیکن یہ آنسو ان بیٹوں کی یاد میں بھی بہہ رہے تھے جو جنگ آزادی میں شہید ہو گئے تھے۔ آج مجھے وہ سارے مناظر اور جشن اور انڈونیشین مسلمانوں کا پیار یاد آتا ہے، لیکن یہ میرے جذبات ہیں، انہیں مجھ تک ہی رہنے دیں۔ میں اتنی سی بات کہوں گا کہ انڈونیشیا کی آزادی ضرب کلیم کا کرشمہ تھی۔ ہم جو انڈین آرمی سے وہاں گئے تھے، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ بلائے گئے، اور احمد سویکارنو جو آزاد انڈونیشیا کا پہلا صدر بنا تھا، ہمیں خاص طور پر ملا اور اس نے ہمارے اعزاز میں جشن بھی منایا اور باقاعدہ ہمارا جلوس بھی نکلوایا تھا، تاکہ انڈونیشین قوم دیکھ سکے کہ کہاں کہاں کے رہنے والے مسلمان کیسے کیسے خطرے قبول کر کے ان کے ساتھ آن ملے تھے۔ میں اب واپس اپنے وطن آنا چاہتا تھا، لیکن فوری طور پر کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ سمندر کے راستے ہی آنا تھا، لیکن یہ ابھی ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے یہ انتظام انڈونیشین حکومت کے کرنے والا تھا۔ عثمان مجھے جکارتہ سے واپس سورابایا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی بھی لڑکی کو پسند کروں وہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ کروا دے گا، لیکن مجھے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ اپنے والدین اور بہن بھائی یاد آتے تھے۔ والدین کے متعلق میں پریشان تھا کہ وہ نہ جانے کس حال میں جی رہے ہوں گے۔ وہ تو مجھے یقیناً مرا ہوا سمجھ چکے ہوں گے۔ آزادی کے اعلان کے اگلے ہی روز آمنہ کا باپ ہمارے پاس آیا اور عاشق علی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے صاف بتایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عاشق علی سے کہا تھا کہ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دے گا۔ انڈونیشیا آزاد ہو گیا تھا اور آمنہ عاشق علی کی محبت میں تڑپ رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد آمنہ کا باپ پھر آیا۔ اس نے مجھے اور عثمان کو دعوت دی کہ اس کی بیٹی اور عاشق علی کی شادی پر آئیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع تھا۔ ہم شادی کے دن وہاں پہنچ گئے۔ بڑی سادگی سے ان کا نکاح ہوا اور جو چند ایک مہمان مدعو کیے گئے تھے انہیں بڑی پرتکلف ضیافت دی گئی۔ میں نے عاشق علی سے کہا کہ اب واپسی کا پروگرام بناتے ہیں، لیکن عاشق علی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ اب انڈونیشیا کو ہی اپنا وطن بنائے گا۔ آمنہ کے باپ نے بھی اسے کہا تھا کہ وہ یہیں رہ جائے۔ عاشق علی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور ہمارے لوگ بالکل ہی مختلف ہیں۔ جانے وہ آمنہ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آمنہ وہاں جا کر پچھتانے لگے کہ یہ محبت تو بہت مہنگی پڑی۔ میں نے اس کی تائید کی اور اس کا فیصلہ پوری طرح پکا کر دیا۔ ایک عاشق علی ہی نہیں بلکہ بہت سے ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان انڈونیشیا میں ہی ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے تھے۔ میں اپنے آپ کو وہاں تا عمر رہنے پر آمادہ نہ کر سکا، پھر بھی مجھے 3 سال وہاں رہنا پڑا۔ میں وہاں کیسے رہا، کیا کرتا رہا، ان باتوں کو چھوڑیے۔ یہ میرے ذاتی معاملات تھے اور میں کوئی ایسا بڑا لیڈر یا جرنیل نہیں تھا کہ سننے والے میری ان ذاتی باتوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہوں۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں جکارتہ جا کر ایک بحری جہاز میں سوار ہوا۔ اخراجات انڈونیشین حکومت نے ہمارے سفارت خانے کی معرفت مجھے دیے تھے۔ اس جہاز نے 1.5 ماہ کے بعد مجھے کراچی کی بندرگاہ پر اتارا اور میں جو ایک آزاد ملک سے آیا تھا اپنے آزاد ملک میں داخل ہوا۔ میں نے کراچی سے دور اوپر شمال میں اپنے قصبے کی تک سفر کے دوران کیا کیا دیکھا یہ سنانے لگوں تو ایک کتاب اور لکھ ڈالوں، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ قوم کا وہ اتحاد جس نے پاکستان بنایا تھا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ درجنوں سیاسی پارٹیاں بن چکی تھیں اور اسلام کئی ایک فرقوں میں بٹ چکا تھا۔ صرف یہ خوشی حاصل ہوئی کہ اب ہم آزاد ہیں، لیکن قوم اخلاقی قدروں سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔ قوم تو ایک لفظ ہے، پاکستانی ایک قوم رہے ہی نہیں۔ میں مزید کوئی اظہار خیال نہیں کروں گا، نہ کوئی اور رائے دوں گا، کیونکہ میں وہی کہوں گا جو پہلے ہی آپ کے دل میں ہے اور آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک دلچسپ بات سنا کر اس داستان کو سمیٹ دیتا ہوں۔ میں جب اپنے قصبے میں پہنچ کر اپنی گلی میں داخل ہوا تو وہ آدمی اور وہ عورتیں
جو مجھے دور سے ہی پہچان لیا کرتی تھیں مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ واپس آ گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے بعض محلے داروں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ میں ان کے ایک محلے دار کے بالکل مشابہ ہوں جو برما فرنٹ پر مارا گیا تھا۔ بعض نے تو میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے میری بدرو سمجھ لیا ہو اور دیکھ رہے ہوں کہ میں ابھی غائب ہو جاؤں گا۔ اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ اور بہن نے چونک کر دیکھا، جیسے کوئی اجنبی، کوئی غیر مرد بھولے بھٹکے ان کے گھر میں آ گیا ہو۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ میں زندہ اور سلامت ہوں اور میں اپنی روح یا بدروح نہیں ہوں۔ پھر آپ ان ماں باپ کی خوشیوں کا اندازہ کر ہی سکتے ہوں گے جنہیں گمشدہ بچہ ایک مدت کے بعد صحیح سلامت مل گیا ہو۔ میں تمہیں سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس لے جاؤں گا، میرے والد صاحب نے کہا۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، وہ کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ ہمارے گھر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، سب حیران تھے اور میرے والدین کو مبارکباد دیتے تھے کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے کر واپس گھر بھیج دیا ہے۔ اگلے روز صبح والد صاحب مجھے پیر کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہوئے اور مجھے بھی تیار کیا۔ یہ پیر صاحب میرے فوجی دوست حمید کے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری اسی داستان کی شروع کی قسطیں سنیں تو آپ کو اس پیر صاحب کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی۔ میں نے والد صاحب کو یہ نہ بتایا کہ میں اس پیر کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ راستے میں والد صاحب مجھے بار بار یہ ہدایات دیتے تھے کہ پیر صاحب کے پاؤں اور گھٹنے چھونا اور ان کے آگے سر اور نظریں جھکا کر رکھنا، ذرا سی بھی بدتمیزی نہ ہو۔ آخر ہم پیر صاحب کے حضور پہنچ گئے۔ یہ وہی پیر تھا جسے میں نے اور حمید نے ننگا کر کے اور درخت کے ساتھ باندھ کر اتنا پیٹا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور معلوم نہیں وہ زندہ کس طرح رہا۔ اس نے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں، اور ایک دو جنات باغی ہو گئے تھے اور انہوں نے اسے پیٹا ہے۔ بہتر ہے آپ وہ کہانی شروع سے خود ہی سن لیں۔ میں نے پیر کے پاؤں بھی چھوئے اور گھٹنے بھی چھوئے اور سر جھکا لیا، اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرے والد صاحب پیچھے بیٹھ گئے۔ میں دنیا کا اور خصوصیت سے اسلام کا حقیقی پہلو دیکھ کر آیا تھا۔ اس پیر کو میں ایک شیطان سے زیادہ کوئی وقت نہیں دیتا تھا۔ میں اس کی آغوش میں جھک گیا۔ جناب پیر صاحب، میں نے سر جھکائے ہوئے سرگوشی کی، تم مجھے جانتے ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں۔ تم میرے باپ کو یہ کہہ کر لوٹتے رہے ہو کہ تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ میں تمہارا پردہ نہیں اٹھاؤں گا، یہ خیال رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی بدماشی نہ ہو۔ نہیں ہوگی یار، پیر نے کہا، تم بھی ذرا زبان بند رکھنا، کبھی دوستوں کی طرح ہی آ جایا کرو۔ اس پیر کی مریدی دور دور تک پھیل گئی تھی اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے مرید بن گئے تھے۔ اس نے غنڈے بھی پالے ہوئے تھے اور وہ ایک پاور بن گیا تھا۔ پھر میں آصف کے گھر گیا اور واجدہ کو دیکھا۔ اس نے تو مجھے ایسا گلے لگایا کہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ واجدہ اس کی پوری پوری خدمت کر رہی تھی۔ واجدہ نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اب شادی کر لو۔ وہ میں نے کر لی اور زندگی الحمدللہ بہت اچھی گزری۔